چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ احمد رضا، احمد رضا، اور آپ کا نام؟ محمد حسان، محمد حسان، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ حشام، حشام، اور آپ کا نام؟ حمزہ علی، حمزہ علی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ احسان احمد، احسان احمد، اور آپ کا نام؟ عبداللہ۔ عبداللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ ان میں سے پہلا ہے اظہار، کیا ہے؟ اظہار، کیا ہے؟ اظہار۔ اور دوسرا ہے اخفا، کیا ہے؟ اخفاء، کیا ہے؟ اخفاء، کیا ہے؟ اخفاء۔ اخفا۔ اور تیسرا ہے ادغام، کیا ہے؟ ادغام، کیا ہے؟ ادغام، ادغام۔ اور چوتھا اور آخری قاعدہ ہے اقلاب، کیا ہے؟ اقلاب، کیا ہے؟ اقلاب، کیا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب۔ تو یہ 4 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی ان کے نام سنائے گا؟ جی حسان بھائی، آپ سنائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دیا انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے کہ یہ کیا ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں۔
تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ اپنی آیت کی جانب بڑھیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم سورہ کافرون مکمل کر چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم سورہ نصر کی ابتدا کریں گے. تو پیارے بچوں، سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ. کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں. اور اس صورت میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 1 اور کتنی آیات ہیں؟ 3. اس سورت کو نصر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد کو عربی میں نصر کہتے ہیں. اور اس سورت کی پہلی آیت میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ موجود ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، جو باتیں میں نے آپ کو سورہ نصر کے تعارف کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب. پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ. اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر، زبر. زیر، زیر. پیش. پیش. زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. حمزہ پیش او. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے. تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی حمزہ بھائی آپ بتائیں. حلق کے نچلے حصے سے. حلق کے نچلے حصے سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بالکل درست جواب دیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ذال کیا ہے؟ زال. ذال ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا. جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے؟ یعنی اسے پڑھیں گے ذال. زال. سیٹی کی آواز آ رہی ہے، اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ذال، زال. ذال. زال. اور اسے پڑھیں گے زا، زا. زا، زا. 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 پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ضا. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ضروری ہے، تو اس لیے اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے، اور اس میں بھی ذال کی طرح سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے وا، وا. وا، وا. 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 اب یہاں آپ دال پر کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف. الف حروف مدہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ میں سے. اب یہ حروف مدہ کیا ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. الف، الف. واو، واو. یا. یا. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ. واو مدہ، واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. یعنی پڑھیں گے ذال الف زبر ذا، زال. الف زبر زا. ذال واو پیش ذو، زال. واو پیش ذو. ذال یا زیر ذی. زال. یا زیر ذی. اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جیم کیا ہے؟ جیم. اس جیم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر.
और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम क्या कहते हैं? फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और अलिफ से पहले जबर हो तो वहाँ क्या होता है? अलिफ मद्दा, क्या होता है? अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ भी हम अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ रहा है हमजा। अब यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि हमजा भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इससे की अदायगी हलक के निचले हिस्से से होगी, जैसा कि अभी भाई ने बताया था कि हमजा की अदायगी हलक के निचले हिस्से से होती है। और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसे पढ़ेंगे हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, आइन जबर आ। आइन जबर आ। फर्क समझ में आया? जी। अब यहाँ पर हमजा पर कौन सी हरकत है? जबर। तो इसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। इस नून पर कौन सी हरकत है? जबर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद आ रहा है स्वाद। क्या है? स्वाद। अब स्वाद भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है स्वाद, दूसरा हर्फ है सीन और तीसरा हर्फ है सा। जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा कर कर पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज भी आएगी। और जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा नहीं करेंगे लेकिन इसमें सीटी की आवाज आएगी। लेकिन जब हम था की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा भी नहीं करेंगे और इसमें सीटी की आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है, यानी इसे पढ़ेंगे स्वाद स्वाद। स्वाद, स्वाद। और इसे पढ़ेंगे सीन सीन। सीन, सीन। और इसे पढ़ेंगे सा सा। 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 अब यहाँ स्वाद पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ स्वाद साकिन है तो इससे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी नून से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, जी। फिर इसके बाद आ रहा है रॉ। क्या है? रॉ। इस रॉ पर कौन सी हरकत है? पेश। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। और इस लाम पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी रा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब इस तशदीद पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जबर। क्या कहते हैं? हरा जबर। और यहाँ जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जेर। क्या कहते हैं? हरा जेर। और यहाँ जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा जबर, हरा जबर, खड़ा जेर, हरा जेर, उल्टा पेश। उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। अब खड़ी हरकत को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि खड़ी हरकत को भी हम हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी जिस तरह हमने हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचा था इसी तरह खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी लाम खड़ा जबर ला, लाम खड़ा जबर ला, लाम खड़ा जेर ली, लाम खड़ा जेर ली, लाम उल्टा पेश लू, लाम उल्टा पेश लू। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ हा। क्या है? हा। अब हा भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसे पढ़ेंगे हा हा। हा हा। और इसे पढ़ेंगे
हा, हा। فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب یہاں ہا کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو، اس پر کون سی حرکت ہے؟ کون سی حرکت ہے؟ اور جس حرف پر زبر یا زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ تو یہاں بھی ہم ہا اور واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام۔ اس لام پر کون سی شکل ہے؟ جزم۔ اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اور ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم لام کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا کیا ہے؟ فا۔ اس فا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف تا، اس پر کون سی شکل ہے؟ جزم۔ تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی فا سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہا۔ اور ہا کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ اس کی ادائیگی حلق کے درمیانے حصے سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ اب یہاں ہا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش۔ کون سی حرکت ہے؟ پیش۔ تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ہماری آیت مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر ہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، دال الف زبر زا، اذا، اذا، جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جاء، جا، اذا جاء، اذا جا، نون صاد زبر نس، نون صاد زبر نس، را لام پیش رول، را لام پیش رو، نس رول، نصر، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، نصر اللہ، نصر اللہ، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، نصر اللہ، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، وا تا زبر فت، والفت، والفت، حا پیش حو، ہا پیش ہو، والفتح، والفتح، آگے وقف، آگے وقف، والفتح، والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کی ہجے مکمل ہوئی۔ تو بچوں آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئی؟ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اللہ پاک کی ایک نعمت یعنی کہ بکری کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری کا گوشت تناول فرمایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا شانہ یعنی شولڈر والا سائڈ کا گوشت پسند تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا اور پیا بھی ہے۔ بکری ایک گرم خون والا میمل جانور ہے جو دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر بکریاں ایشیا اور مڈل ایسٹ میں پائی جاتی ہیں۔ بکریوں کا شمار ان چند جانوروں میں ہوتا ہے جنہیں سب سے پہلے دودھ نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ بکریوں کی 300 سے زیادہ نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں جنگل، فارم اور پالنے والی بکریاں شامل ہیں۔ بکریوں کی جو بریڈ زیادہ مشہور ہیں ان میں الپائن، لامنچا، سانن، نیوبیان، ٹوگنبرگ،
اور نائجیرین ڈوارف شامل ہیں۔ پاکستان میں مختلف قسم کی بکریاں پائی جاتی ہیں، لیکن سب کا شمار اچھی نسلوں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 26 نسلوں کی بکریاں پائی جاتی ہیں۔ لمبے قد اور دودھ دینے والی نسل بیتل ہے۔ اس کے علاوہ ٹیڈی، کیموری، کاغانی، دمانی، جتن، باربیری، پٹیری، لہری اور چھپر شامل ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بکری روزانہ 1.5 سے 2 لیٹرز تک دودھ دے سکتی ہے۔ دودھ سے کھانے پینے والے پروڈکٹس بنانے میں باقی جانوروں کے مقابلے میں بکری کا دودھ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر بکریوں کے بالوں کی کٹائی ہوتی ہے، جس سے کارپیٹس، اسکارف، ونٹر ہیٹس، سویٹرز، کوٹس، ساکس اور گھریلو سجاوٹی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً بکریوں کی تعداد 45 کروڑ ہے۔ بکری کو انگلش میں ڈوئی اور نینی، جبکہ بکرے کو بک اور بلی کہتے ہیں۔ بکری اور بکروں کے گروپ کو ہرڈ اور اردو میں ریوڑ کہتے ہیں، جبکہ بکری کے بچے کو کٹ کہتے ہیں۔ بکریاں زیادہ تر مل جل کر رہتی ہیں اور مل جل کر ہی رہنا پسند کرتی ہیں، لیکن اگر ان کو بہت دنوں تک ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے تو وہ اکیلی ہو جاتی ہیں۔ بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ کلائمبر کسے کہتے ہیں؟ اونچی چھلانگ لگانے والے کو۔ اسی لیے بکریوں کو تو بہترین کلائمبرز کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھرتیلی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو 5 فٹ تک کی چھلانگ بھی لگا لیتی ہیں۔ کبھی ہم انہیں پہاڑوں اور چٹانوں میں چھلانگ لگاتے دیکھتے ہیں تو کبھی چھتوں پر۔ بکریوں کی ایوریج ایج 8 سے 12 سال تک کی ہوتی ہے، لیکن کچھ بکریاں تو 15 سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بکریوں کے لیے سب سے اچھی جگہ جنگل ہے، جہاں سبز چارہ، گھاس، جڑی بوٹیاں، کیکر، پھلائی، بیری، شہتوت، جامن اور پیپل کے درخت ہوتے ہیں۔ بکریوں کے ایک خاص قسم کے دانت ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائپس کی خوراک کو چبانے اور پیس کر کھانے میں مدد دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، بکریاں بہت ہی کم سوتی ہیں اور ہلکی سی بھی آواز سے جاگ جاتی ہیں، اس لیے ان کو انسانوں نے بہت کم ہی سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر میں رہنے والی بکریاں رات میں تقریباً 5 گھنٹے تک سوتی ہیں اور دن میں ہلکی ہلکی جھپکیاں لیتی ہیں۔ بکری کے بچے کبھی سینگوں کے ساتھ اور کبھی بغیر سینگوں کے پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں، ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ پیدا ہونے کی تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ بچوں، بکری کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ میگنیشیم کی ایک بہترین سورس ہے جو ہمارے دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور وٹامن ڈی کے ساتھ مل کر ہمارے دل کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ ہماری باڈی میں آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے ہم اپنی کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں کیلشیم اور آئرن کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے۔ بکری ایک واقعی بہت خوبصورت جانور ہے اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، کیونکہ اس کا گوشت اور دودھ دونوں کو ہی ہم اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری بکری کے بارے میں انفارمیشن۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔